الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام کو ماننے والے کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کی کیا پہچان ہے؟ تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، تمہارے مسلمان ہونے کی کیا علامت اور کیا پہچان ہے؟ کہ اسلام کی وہ کون سی خوبی ہے کہ جسے دیکھ کر تمہارا مسلمان ہونا معلوم ہو؟ تمہارے اندر اگر اسلام کی خوبی نہیں، پہچان نہیں، اس کے باوجود اگر تمہارا دعویٰ اپنے متعلق مسلمان ہونے کا ہے تو پھر تمہارا دعویٰ یہ بے سود ہے اور غلط ہے۔ کیونکہ دیکھیے، میں اگر اپنے متعلق تم سے یہ کہوں کہ میں بڑھئی ہوں، تم مجھ سے میز، کرسی اور چوکی بنواؤ تو تمہاری نظر سب سے پہلے میرے سامان کی طرف جائے گی۔ تم میرے سامان میں بڑھئی کا اوزار تلاش کرو گے۔ اگر تم کو میرے پاس بڑھئی کا سامان نہیں ملے گا تو تم میرے بڑھئی کہنے کا اعتبار نہ کرو گے اور تم مجھے میز، کرسی اور چوکی بنانے کے لیے نہیں دو گے اور یہ کہو گے کہ یہ شخص تو غلط کہتا ہے۔ اگر یہ شخص واقعی بڑھئی ہوتا تو اس کے پاس بڑھئی کے اوزار ہوتے۔ بڑھئی کے اوزار کا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ شخص بڑھئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، غور کریے کہ جب بڑھئی بغیر اوزار کے بڑھئی نہیں، لوہاری کے ہتھیار بغیر لوہار نہیں سمجھا جاتا، تو تم اپنے اندر مسلمان ہونے کی نشانی رکھ کے بغیر مسلمان کیسے کہلاؤ گے؟ کہ اگر لوہار کہلانے کے لیے لوہاری اوزار رکھنا ضروری ہے، ایک بڑھئی کو بڑھئی کہلانے کے لیے بڑھئی کے اوزار رکھنا لازمی ہے، تو پھر تم مسلمان کہلانے کے لیے مسلمان کی پہچان رکھنا یہ ضروری ہے۔ ورنہ تو جس طرح آج تم لوہار کو لوہاری اوزار نہ رکھنے کی بنا پر لوہار نہ سمجھ کر نکال دو گے، تو اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اندر مسلمانی علامت نہ دیکھ کر تمہیں نکال دیں گے۔ ہم زمانے سے مسلمان ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں، لوگ بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ کون سی علامت ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مسلمان سمجھے؟ وہ کون سی پہچان ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی مسلمان کہلائیں؟ اب میں یہاں ایک آپ کو مسلمان کی بنیادی نشانی بتاتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پیشانی اللہ ہی کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا حال یہ کہ ہماری پیشانی سب کے سامنے جھکتی ہے، اگر نہیں جھکتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتی۔ ہم کو سب کا ڈر رہتا ہے، اگر نہیں ہے تو صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ بات صاف ہو جائے کہ میں جو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم کی بجاوری میں، اس کے حکم کو پورا کرنے میں، اس کی حکم کی تعمیل کرنے میں کسی کا ڈر ہمیں روک نہ بنے۔ اس کی آزمائش کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب تم کسی حاکم کے پاس ہوتے ہو اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری ہونی چاہیے، اس وقت نماز پڑھنی چاہیے،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ حاکم کا روب اور دبدبا اور اس کا حکم اور اس کا ادب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے سے روک دیتا ہے۔ اور اگر میرے اور آپ کے یہاں کوئی داروغہ آ جائے اور اس وقت ہمیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اس خدائی پکار پر دھیان نہیں دو گے، یا اگر منسٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہو اور اس دوران میں نماز کا وقت ہو جائے تو کس طرح اس کے پاس سے اٹھ کر نماز کے لیے نہیں جاؤ گے؟ اب بتاؤ کیا میں یہ غلط کہتا ہوں؟ اب فیصلہ کرو کہ ہم پر کس کا خوف غالب ہے، آخر ہم کس سے زیادہ ڈرتے ہیں، مالک کائنات سے یا ایک تھانے کے حاکم سے؟ صحیح معنی میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو اس کے حکم کی بجاوری کے لیے ہم دوڑ پڑتے، ہم کسی کے کچھ کہنے اور سمجھنے اور کرنے کا خیال نہ کرتے۔ کیا ہم سورہ فاتحہ روز نہیں پڑھتے ہیں، روز نہیں سنتے ہیں نماز میں امام صاحب سے کہ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی تو بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا اقرار ہم ہر وقت سورہ فاتحہ کی قرأت پر کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کس کس کی عبادت نہیں کرتے اور ہم کس کس سے مدد نہیں چاہتے۔ ہم کو جس سے کام نکلنے اور بننے کی امید نظر آتی ہے سب کی عبادت کرتے اور ان سب سے مدد چاہتے ہیں۔ نفس پرستی، آبا پرستی، شخصیت پرستی، قبر پرستی، تو ہم ان میں سے کس کی پرستش نہیں کرتے اور کس کو حاجت روا نہیں سمجھتے؟ کیا عورت کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے؟ بچے کی صحت یابی کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا پڑے اختیار کر لیتی ہے، اور حد تو یہ کہ شفا یابی کی امید پر اگر کفر یا شرک یا طریقہ اختیار کرنے میں اسے نظر آتا ہے تو اس طریقے کو اختیار کرنے سے بھی وہ باز نہیں رہتی ہے۔ جھاڑ منتر کے لیے ادھر ادھر کے باباؤں کو بلا لیتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہے، دیوتاؤں تک کی دہائی لگا لیتی ہے، ان کو پکار لیتی ہے۔ بچہ جس جتن سے شفا یاب ہو ہر طریقے کو اختیار کر لیتی ہے، تو بھلا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے شفا یابی نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ سے ہم شفا کیوں نہیں چاہتے؟ اس سے مدد کیوں نہیں چاہتے؟ اس کے سامنے اپنا دکھڑا کیوں نہیں روتے؟ غیروں سے کیوں مدد چاہتے ہیں اور کیوں حاجت روائی چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ اس وقت اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ ہمارا بندہ کہ جسے ہم نے سامان ضروریات زندگی فراہم کیے ہم کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا پھرتا ہے، ہمارے در پر آنے کے بجائے دوسروں کے در کی خاک چھانتا پھرتا ہے، تو تم اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کو ذلیل کرتے ہو کہ ایک رئیس زادہ اگر دوسروں سے کپڑے اور کھانے کی بھیک مانگے تو اس کے شریف باپ کو کس قدر روحی تکلیف ہوگی، وہ کیسے دل برداشتہ ہوگا اور اس کی عزت کو کس قدر دھچکا لگے گا۔ باپ سوچے گا کہ جب اس کو کھانا ہم دیتے ہیں، رہنے کو مکان ہم دیتے ہیں، تو اس کو کمی کس چیز کی ہے کہ دوسروں کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ وہ باپ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ جب اس کا بندہ غیروں سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے کہ دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے؟ ہم اسے کیا نہیں دے سکتے؟ اس کی کس مانگ کو پورا نہیں کر سکتے؟ آج تک ہم نے اس کی کون سی ضرورت پوری نہیں کی اور اسے کیا کچھ نہیں دیا کہ وہ غیروں کا دست نگر بنا ہوا ہے اور سب سے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر مسلمان ہونے کی پہچان پیدا کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں، کیونکہ دنیا کے مسلمان کہنے سے
اور دنیا کے مسلمان سمجھنے سے ہم مسلمان نہیں بنیں گے جب تک کہ اللہ کے یہاں ہم مسلمان نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد مسلمان بن کر دنیا کو دکھلانا نہیں، دنیا کو بتانا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقصد اللہ کو بتلانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار، کس کا؟ اللہ کا فرما بردار، نبی کا فرما بردار، اسے مسلمان کہا جاتا ہے کہ اس کا حلیہ مسلمان جیسا، اس کا لباس شریعت جیسا شریعت مطالبہ کرتی ہے، اس کی چال ڈال، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا لوگوں سے بات کرنا، اس کی چلت پھرت، گویا کہ ہر چیز اس کی شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق ہونی چاہیے، پھر بندہ مسلمان بنتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ صرف جبہ قبہ پہن لینے سے، پگڑی باندھ لینے سے مسلمان نہیں بن جاتے، بلکہ مسلمان بننے کے لیے قرآن کے، احادیث کے ہر ایک فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، ہر ایک فرمان کو ماننا پڑے گا، تب ہم مسلمان کہلائیں گے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ پورا اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ آدھا ادھورا اسلام کا کوئی اعتبار میرے اللہ کے یہاں نہیں جب تک کہ ہم پورے اسلام پر چلنے کی اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔